السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ کے ولی کا لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا باعث ذلت ہے، اور لوگوں سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا ان کے لیے باعث عزت ہے۔ یہ مقرب طبقہ خلق سے متنفر تنہا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن صالح مشغول بحق تھے، فضل الہی ان کے شامل حال تھا۔ لوگوں سے بچنے کے لیے ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر کا رخ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مکہ معظمہ پہنچے، وہاں بہت روز تک قیام کیا۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے پوچھا حضرت عبداللہ بن صالح سے کہ یہاں تو آپ کا قیام کافی دنوں تک رہا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن صالح نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو کہ اس جیسا کوئی شہر میں نے دیکھا ہی نہیں جہاں اس سے زیادہ نزول رحمت و برکت ہوتا ہو۔ یہاں صبح شام فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اس شہر مبارک میں نے بے شمار عجائبات دیکھے ہیں۔ میں یہاں فرشتوں کو مختلف صورتوں میں مصروف طواف دیکھتا ہوں۔ جو کچھ بھی دیکھتا ہوں اگر ذکر کروں تو ناقص الایمان لوگ اس پر یقین نہ کریں۔ اس پر حضرت سہل بن عبداللہ نے کہا کہ ان احوال کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن صالح نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ولی کامل ایسا نہیں جو مکہ معظمہ میں ہر جمعے کی رات کو نہ آتا ہو، اور فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں اسی لیے قیام کیا ہے۔ میں ان اولیاء اللہ کے عجائب کا نظارہ کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ولی کامل جن کا نام حضرت مالک بن قاسم ہے، انہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ تشریف لائے فجر کی نماز کے لیے، تو ان کے ہاتھ پر کھانے کا اثر تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ ابھی کھانا کھا کر آ رہے ہیں؟ اس پر حضرت مالک بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا استغفر اللہ، ایک ہفتہ سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو ان ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور نماز فجر میں شرکت کے لیے تیزی سے آیا، جلدی میں آیا، صحیح طرح سے ہاتھ نہیں دھو پایا، ہاتھوں پر کھانے کا اثر رہا۔ حضرت مالک بن قاسم اور جہاں سے وہ آئے تھے ان کے گھر سے مکہ شریف تک کا فاصلہ 900 فرسخ کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن صالح کہتے ہیں کہ کیا تمہارا اس پر ایمان ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ نے کہا کہ جی ہاں، میرا اس پر یقین ہے کہ اولیاء کرام اتنی تیزی سے چل سکتے ہیں اور وہ ہزاروں میل کا سفر چند لمحوں میں طے کر سکتے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن صالح نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ایک مرد مومن سے ملایا۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ 900 فرسخ کی 117 منزلیں ہوتی ہیں، جو 3 ماہ 3 مہینے اور 27 روز کی مسافت ہے۔ آج کے کلومیٹر کے حساب سے 3000 کلومیٹر بنتا ہے۔ حضرت مالک بن قاسم جو اپنی ماں کو کھانا کھلا کر فجر کی نماز کے لیے آئے، تو انہوں نے رات کو عشاء کے بعد اپنی والدہ کو کھانا کھلایا ہوگا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے تاکہ کعبہ معظمہ میں جا کر فجر کی نماز ادا کریں، اور 3000 کلومیٹر کا فاصلہ ایک رات میں طے کر کے پوری رات بھی نہیں، رات کا کچھ حصہ ادھر نکل گیا، ابھی کچھ حصہ باقی تھا، اور وہ خانہ کعبہ میں پہنچ گئے۔ حضرات، ایک صاحب باطن نے خانہ کعبہ کے گرد انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رضی اللہ عنہم اور فرشتوں کی زیارت کی ہے۔ یہ اکثر شب جمعہ میں تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح شب دوشنبہ یعنی پیر کی رات اور جمعہ رات کی رات کو بھی تشریف لاتے ہیں۔ ان بزرگ نے انبیاء کرام اور اولیاء کرام علیہم السلام ورضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک بڑی تعداد شمار کرائی، اور اس مقام کا بھی ذکر کیا جہاں وہ حضرات اپنے اہل قرابت اور احباب کے ہمراہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ انہوں نے حضور انور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، جن کے جلوہ میں
اولیاء اللہ کی اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے جس کا علم خدا تعالی ہی کو ہے۔ اب جنہوں نے انبیاء اکرام، اولیاء اکرام اور فرشتوں کو خانہ کعبہ میں دیکھا، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام میں کون کون کہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے پاس جمع ہوتے ہیں، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور کچھ اور انبیاء اکرام علیہم السلام رکن یمانی اور رکن شامی کے بیچ کے حصے میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ اور دوسرے انبیاء اکرام علیہم السلام حجر اسود کی طرف بیٹھتے ہیں، اور اسی جگہ فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا۔ اور حضور خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی کے پاس مع اپنے صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں سے زیادہ اس امت سے یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پیار فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، خانہ کعبہ کی یہ فضیلت، اور یہ کہ حج کرنے والا کتنا خوش نصیب، کتنا نصیب والا ہے اور کتنی بڑی تقدیر والا ہے کہ وہ انبیاء کرام اولیاء کرام کے جھرمٹ میں وہاں حج کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مقدس جسموں سے اس کا جسم ٹچ بھی ہوتا ہو، مس ہوتا ہو، اور جس کے بدن سے انبیاء کرام کا بدن لگ گیا، سبحان اللہ، اس کا نصیبہ جاگ جاتا ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنی بڑی تقدیر والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو انبیاء کرام اولیاء کرام سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔